بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین۔ ذرا تصور کیجئے کہ کوئی شخص زمین کا ایک ٹکڑا خریدتا ہے اور کچھ عرصے بعد کھدائی کے دوران اسے اسی زمین میں سے سونے سے بھرا ایک مٹکا مل جاتا ہے۔ جی، عام حالات میں تو ظاہر ہے کوئی بھی شخص خوشی سے بے ساختہ جشن منائے گا۔ بالکل، لیکن اس واقعے میں ہوتا یہ ہے کہ وہ خریدار فوراً بیچنے والے کے پاس جاتا ہے اور اس پر زور دیتا ہے کہ بھئی اپنا سونا واپس لے لو۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ بیچنے والا یہ کہہ کر صاف انکار کر دیتا ہے کہ میں نے تو زمین اور اس کے اندر جو کچھ بھی تھا وہ سب بیچ دیا تھا، لہٰذا یہ سونا اب میرا نہیں ہے۔ ہاں، اور اب وہ دونوں اس بات پر جھگڑ رہے ہیں اور قاضی کے پاس جا رہے ہیں کہ یہ سونا دراصل کون نہیں لے گا۔ یہ کوئی افسانوی کہانی یا تمثیل نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے کے ذرائع میں موجود ایک مستند اور تاریخی واقعہ ہے۔ صحیح، اور یہ واقعہ اس غیر معمولی، گہرے اور بظاہر ناقابل فہم تصور کی عکاسی کرتا ہے جسے اسلامی اصطلاح میں ورع کہا جاتا ہے۔ یہ محض حلال و حرام کی کسی قانونی بحث کا نام نہیں ہے۔ جی، بلکہ یہ تقویٰ کی ایک ایسی نفیس اور حساس شکل ہے جو انسان کے سوچنے کے زاویے اور دنیاوی مال و اسباب کی طرف دیکھنے کا نظریہ مکمل طور پر بدل دیتی ہے۔ تو اس علمی نشست میں اس تصور کی نفسیاتی اور روحانی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کیا کچھ مواد موجود ہے؟ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان میں کلاسیکی اسلامی نصوص، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں کے حیرت انگیز واقعات شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دور حاضر کے علماء کرام کی حیران کن مثالیں بھی ہیں۔ اچھا، یعنی ہم ماضی سے لے کر آج تک کا سفر کریں گے۔ بالکل، یہ تمام ذرائع مل کر واضح کرتے ہیں کہ علم کا حقیقی نفاذ کیسا ہوتا ہے، اور یہ نظریہ جب کتابوں سے نکل کر عملی زندگی میں شامل ہوتا ہے تو حلال و حرام کے درمیان موجود جو سرمئی علاقے ہیں، یعنی جو گرے ایریاز ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے کیونکہ روزمرہ زندگی کے معمولات پر اگر نظر دوڑائی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی ہی مشتبہ چیزوں کو انتہائی معمولی سمجھ کر اپنا لیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ، انسان کو تو اس بات کا ادراک تک نہیں ہوتا کہ کن چیزوں کو لاشعوری طور پر طرز عمل کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ واقعی ایسا ہی ہے۔ ہم اکثر صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز صریح اور واضح طور پر حرام تو نہیں، اور اگر اس پر حرام کا ٹھپا نہ لگا ہو تو اسے قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ جی، یہیں سے اس رویے کو سمجھنے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم سب سے پہلے اس کی تعریف واضح کر لیں، لغوی اور اصطلاحی طور پر یہ تقویٰ کی عام تعریف سے کس طرح مختلف ہے؟ یہ ایک بنیادی فرق ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لغوی اعتبار سے تو ورع کا مطلب کسی چیز سے پرہیز کرنا یا رک جانا ہے، لیکن جب علماء اس کی اصطلاحی اور روحانی تعریف کرتے ہیں تو یہ کچھ مختلف ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ اس میں مزید گہرائی پیدا کرتے ہیں۔ جی بالکل، ان کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام میں پڑنے کے خوف سے ان چیزوں کو بھی چھوڑ دینا جن میں بظاہر کوئی حرج یا گناہ نظر نہیں آتا۔ اچھا، جن میں بظاہر کوئی گناہ نہیں ہے انہیں بھی چھوڑ دینا؟ ہاں، علامہ قرافی نے اس پیچیدہ کیفیت کو بڑے منفرد انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ورع دراصل اس چیز کو چھوڑ دینے کا نام ہے جس میں کوئی مذائقہ نہیں، محض اس خوف سے کہ کہیں اس کی عادت انسان کو اس مقام تک نہ لے جائے جس میں واقعی مذائقہ اور گناہ ہے۔ گویا یہ صرف برائی سے بچنے کا نام نہیں بلکہ بلائی پیدا ہونے کے امکانات اور ان راستوں کو ہی مسدود کرنے کی ایک شعوری کوشش ہے، ایک پیشگی دفاع ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ لیکن اگر اس کو ایک اور مالوف اصطلاح زہد کے تناظر میں دیکھا جائے تو ان دونوں کے درمیان کیا فرق رہ جاتا ہے؟ کیونکہ عام فہم میں تو یہ دونوں ایک ہی چیز لگتے ہیں۔ یہ خلط مباحث اکثر پیدا ہوتا ہے، لیکن امام ابن القیم کا ایک مشہور قول اس فرق کو بہت خوبی سے واضح کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ زہد ان چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے جن کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے، جبکہ ورع ان چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے جن سے آخرت میں نقصان کا اندیشہ ہو۔ ارے واہ! تو اگر ہم اس پر غور کریں تو زہد کا محور وہ چیزیں ہوئیں جو غیر ضروری ہیں، جن کا کوئی مثبت یا منفی نتیجہ نہیں نکلنا؟ جی، اور دوسری طرف ورع کا محور وہ چیزیں ہیں جو مستقبل میں نقصان دہ ہو سکتی ہیں، جو انسان کو لغزش کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ اگر اس نظریے کو آج کی دنیا کی کسی عام مثال سے سمجھا جائے تو یہ مجھے ڈیفینسو ڈرائیونگ یعنی دفاعی ڈرائیونگ کے اصول کی طرح لگتا ہے۔ وہ کیسے؟
دیکھیں، ایک محتاط ڈرائیور سڑک پر صرف اس لیے احتیاط نہیں کر رہا ہوتا کہ اسے یقینی طور پر کسی گاڑی سے ٹکرانے کا خطرہ ہوتا ہے، بلکہ وہ جان بوجھ کر ان حالات، ان راستوں اور اس لین سے ہی خود کو دور رکھتا ہے جہاں ایکسیڈنٹ ہونے کا ادنا سا بھی خطرہ ہو۔ زبردست۔ وہ اپنے اور خطرے کے درمیان ایک شعوری اور حفاظتی فاصلہ بنا کر چلتا ہے تاکہ کوئی دوسرا لاپرواہ ڈرائیور بھی اس سے نہ ٹکرا سکے۔ یہ حفاظتی فاصلہ یا جو بفر زون کی تشبیہ ہے، یہ بہت موضوع ہے۔ ورا دراصل انسان کے نفس اور گناہ کے درمیان ایک خلا پیدا کرنے کا نام ہے، تاکہ اگر کبھی نفس پھسلے بھی تو وہ سیدھا گناہ کی کھائی میں گرنے کے بجائے اس حفاظتی فاصلے تک ہی محدود رہے۔ لیکن یہاں انسانی نفسیات کے حوالے سے ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ کیا ہر چھوٹی چیز میں اتنا شک کرنے اور بال کی خال نکالنے سے انسان کسی نفسیاتی الجھن کا شکار نہیں ہو جائے گا؟ مطلب اگر ہر وقت یہی سوچا جائے کہ کہیں یہ نوالا مشتبہ تو نہیں، کمائی میں کوئی خامی تو نہیں، تو یہ تو زندگی کو مفلوج کر دینے والی کیفیت ہے۔ جی، یہ ایک مسلسل خوف اور اضطراب پیدا کر سکتا ہے۔ بالکل، جو بظاہر OCD جیسی حالت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ یہ خدشہ اور اعتراض بالکل فطری ہے۔ تاریخ میں کئی لوگوں نے اس کا اظہار کیا ہے، لیکن اس کا تفصیلی جواب ہمیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث سے ملتا ہے، جو اسلامی شریعت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ جی، وہ حدیث جس میں حلال اور حرام کے واضح ہونے کا ذکر ہے؟ جی بالکل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور ان کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ پس جس نے مشتبہ چیزوں سے خود کو بچا لیا، اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ اور جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ بے شک۔ اور اس میں کمال کی ایک مثال دی گئی ہے اس چرواہے کی جو کسی بادشاہ کی مخصوص اور ممنوعہ چراگاہ کے ارد گرد جانور چراتا ہے۔ بہت قریب ہے کہ اس کے جانور اس چراگاہ کے اندر چلے جائیں۔ یعنی وہ بادشاہ کی چراگاہ وہ ممنوعہ علاقہ ہے جس کے بالکل کنارے پر چلنے سے خطرہ لامحالہ بڑھ جاتا ہے۔ جی ہاں، جب کوئی سرحد کے بالکل قریب چلتا ہے تو ذرا سی لغزش، ہوا کا ایک جھونکا یا دھیان کا بھٹکنا انسان کو سرحد پار کروا سکتا ہے اور وہ گناہ کی حدود پار کر لے گا۔ استغفر اللہ۔ صحیح۔ ورا دراصل اسی خطرے کے پیش نظر ایک محفوظ حد قائم کرنے کا نام ہے۔ اس کا مقصد زندگی کو مشکل بنانا نہیں ہے، بلکہ دل کو اس بے چینی سے بچانا ہے جو شک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی یہ اضطراب پیدا کرنے کا نہیں، بلکہ بے یقینی کو ختم کر کے ذہنی سکون حاصل کرنے کا فارمولہ ہے۔ بالکل۔ ایک اور حدیث میں بھی تو فرمایا گیا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، اس چیز کی طرف جو شک میں نہ ڈالے۔ فلسفے اور نفسیات کی حد تک تو یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی، مگر یہ دیکھنا زیادہ دلچسپ ہوگا کہ عملی زندگی میں خاص طور پر ہمارے حواس خمسہ پر اس کا اطلاق کیسا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم رخ ہے گفتگو کا۔ کیونکہ عام طور پر جب حلال و حرام کی بات ہوتی ہے تو ذہن سیدھا کمائی، بینک بیلنس یا کھانے پینے کی طرف ہی جاتا ہے۔ لیکن سلف صالحین کے نزدیک اس کا دائرہ کار ہرگز صرف مال تک محدود نہیں تھا۔ یہ نظریہ نظر، سماعت، سونگھنے، زبان اور پیٹ، ان تمام حواس پر ایک کڑے پہرے کا تقاضا کرتا تھا۔ سونگھنے پر بھی پہرا؟ جی، ذرائع میں اس کی ایسی مثالیں ہیں جو ذہن کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ سونگھنے کے معاملے کو ہی لے لیں۔ ایک مرتبہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب کے پاس بحرین سے مسلمانوں کے بیت المال کے لیے انتہائی قیمتی کستوری اور عنبر آیا۔ ان کی خواہش تھی کہ کوئی ماہر عورت اسے تول کر مسلمانوں میں برابر تقسیم کر دے۔ ان کی اہلیہ حضرت عاتقہ بنت زید نے یہ ذمہ داری بخوشی اٹھانے کی پیشکش کی۔ تو ایک خلیفہ وقت کی اہلیہ اگر یہ خدمت رضاکارانہ طور پر انجام دے رہی ہیں تو اس میں تو بظاہر ریاست کا ہی فائدہ نظر آتا ہے، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے اور حکومتی سطح پر یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن حضرت عمر نے اس پیشکش سے صاف انکار کر دیا۔ حیرت ہے، انکار کی وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی کہ انہیں ڈر ہے کہ تولنے کے دوران کستوری کی خوشبو انگلیوں پر لگ جائے گی اور پھر کام ختم کرنے کے بعد فطری طور پر وہ ان انگلیوں کو اپنی گردن یا کپڑوں سے رگڑ لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے خلیفہ کو ایک عام شہری کے مقابلے میں اس خوشبو کا ایک غیر ضروری، بلا استحقاق اور زائد فائدہ مل جائے گا۔ رکیے،
مطلب سرکاری عطر کو استعمال کرنا تو دور کی بات، محض اس کے سونگھنے کے اندیشے سے انکار کر دیا۔ جی بالکل۔ ایک عام انسان کے لیے یہ بات انتہائی غیر معمولی ہے، کیونکہ ذرا سی خوشبو جو انگلیوں پر لگ جائے، اس سے بیت المال کے خزانے، وزن یا مقدار میں کوئی کمی تو نہیں آ رہی ہوتی۔ بالکل کوئی کمی نہیں آ رہی تھی۔ اس احتیاط میں ایک ذرے کے بھی گنجائش نہ چھوڑنا، استغفر اللہ، یہ تو محاسبہ نفس کا کوئی ایسا درجہ محسوس ہوتا ہے جس کا آج کے انسان کے لیے تصور کرنا بھی محال ہے۔ یہ محاسبہ نفس یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے اعلیٰ ترین درجے کا واضح فرق ہے۔ جب انسان کے اندر یہ احساس شدت اختیار کر لے کہ اسے اپنے رب کے سامنے ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے، تو وہ ادنا سے مشتبہ فائدے کو بھی مسترد کر دیتا ہے۔ صحیح۔ حضرت عمر اپنے لیے کوئی ایسا معمولی سا استحقاق بھی پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے جو ریاست کے ہر عام مسلمان کو حاصل نہ ہو۔ بالکل، اور اسی محتاط رویے کی ایک اور شاندار مثال پیٹ کی ورا کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو مزدوری کرتا تھا، اور اس کی کمائی سے حضرت ابوبکر اکثر کھانا کھاتے تھے۔ ایک روز وہ کھانا لایا، حضرت ابوبکر کا روزہ تھا، اور افطار کے وقت انہوں نے وہ کھانا کھا لیا۔ تو اس میں مسئلہ کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ کمال اتفاق سے وہ اس دن غلام سے اس کمائی کا ذریعہ دریافت کرنا بھول رہے۔ بھوک کی شدت میں، خاص طور پر روزے کی حالت میں، ایسی تفصیلات ذہن سے نکل سکتی ہیں۔ تو کیا انہیں بعد میں حقیقت کا علم ہوا؟ جی، غلام نے خود ہی بڑی حیرت سے پوچھا کہ روزانہ تو آپ کھانے سے پہلے باریک بینی سے دریافت کرتے تھے، آج کیوں نہیں پوچھا؟ جب انہوں نے پوچھا تو غلام نے انکشاف کیا کہ زمانہ جاہلیت میں اس نے کہانت یعنی غیب دانی اور فال نکالنے کا کام کیا تھا، جس کی اجرت آج ملی ہے۔ تو یہ سن کر حضرت ابوبکر کا کیا رد عمل تھا؟ یہ سننا تھا کہ انہوں نے کوئی تعویل یا عذر تراشنے کے بجائے فوراً انگلیاں اپنے حلق میں ڈالیں اور کہہ کر دی۔ وہ اس وقت تک تکلیف برداشت کرتے رہیں جب تک کہ پیٹ کا سارا کھانا باہر نہیں نکل گیا۔ ایک لقمہ بھی مشتبہ ذرائع سے جسم کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ استغفر اللہ، یہ تو واقعی کڑی احتیاط ہے۔ جی ہاں، ان کا اٹل ماننا تھا کہ یہ ناقابل قبول ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح فرمان ہے کہ جو جسم حرام سے پلے گا، آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ اس طرح کے واقعات یقیناً انسان کو ششتر کر دیتے ہیں، اور اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو کسی ایسے شخص کے لیے جو ابھی دین سیکھ رہا ہو، یہ سطح انتہائی دشوار گزار لگتی ہے۔ جی، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص ہر چیز پر اتنا شک کرنے لگے، کھانا قے کرنے لگے، خوشبو سے بچنے لگے اور ہر وقت وسوسوں میں رہے، تو اس رویے کے غلط سمت میں جانے کا بھی تو اندیشہ ہے۔ کیا یہ تقویٰ کسی منفی شکل میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ یہ انتہائی کلیدی نکتہ ہے جسے امام ابن تیمیہ نے بڑی گہرائی سے زیر بحث لایا ہے۔ انہوں نے اس نظریے کی درجہ بندی کرتے ہوئے ایک خطرناک کیفیت کی نشاندہی کی ہے جسے وہ الورع الفاسد یا کرپٹ ورع کہتے ہیں۔ کرپٹ ورع؟ یہ کیسی حالت ہوتی ہے؟ یہ وہ حالت ہے جہاں انسان تقویٰ، پاکیزگی اور شک کے وہم میں اس قدر گہرے اتر جاتا ہے کہ وہ شرعی فرائض اور اہم واجبات کو ہی نظر انداز کر دیتا ہے۔ ترجیحات مکمل الٹ جاتی ہیں۔ گویا یہ ایک قسم کا فرار یا لوپ ہول بن جاتا ہے۔ لوگ بظاہر پاکیزگی اور احتیاط کو عذر بنا کر دراصل اپنی معاشرتی، انفرادی اور دینی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ ابن تیمیہ نے اس رویے کی کئی چشم کشا مثالیں دی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ لوگ جو اس وہم کی بنیاد پر کسی کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید اس امام کی کمائی میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے، اور اس شک کی بنا پر وہ پوری جماعت ہی چھوڑ دیتے ہوں گے۔ جی ہاں، وہ جمعہ اور باجماعت نماز جیسے بڑے فرائض ہی ترک کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ احتیاط نہیں ہے، بلکہ واضح گمراہی اور دین کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش ہے۔ اس کے معاشرتی اثرات تو بہت تباہ کن ہوں گے۔ اگر ہر شخص ایسا سوچے تو معاشرہ تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ خوارج جیسی انتہا پسند تحریکوں نے اسی نام نہاد ورا کی آڑ میں بڑے صحابہ پر تکفیر کی، ان کا خون بہایا، صرف اس لیے کہ وہ ان کے خود ساختہ معیار پر پورے نہیں اترتے تھے۔ یہ تو واقعی ایک تاریک پہلو ہے۔ کیا آج کے دور میں بھی یہ فاسد ورا نظر آتا ہے؟ بالکل نظر آتا ہے۔ وہم اور وسوسے کی نفسیاتی بیماری میں مبتلا افراد اسی کا شکار ہوتے ہیں، جو طہارت میں حد سے گزر جاتے ہیں، گھنٹوں پانی بہاتے ہیں،
ایک اور مثال ان لوگوں کی ہے جو یہ نظریہ اپنا لیتے ہیں کہ عالمی سطح پر سود غالب ہے، اس لیے دنیا میں سب کا مال حرام ہے۔ تو اس فاسد سوچ کے نتیجے میں وہ جائز تجارت اور معاشی سرگرمیوں سے بھی کٹ کر رہ جاتے ہوں گے۔ جی بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ محض جذبات کی بنیاد پر کیا جانے والا فیصلہ حقیقی تقوی نہیں ہے۔ اس کے لیے کسی ایسی کسوٹی کی ضرورت ہے جس سے پتہ چلے کہ کون سا عمل شریعت کے مطابق ہے اور کون سا محض دماغ کا وہم۔ اور وہ کسوٹی موضوع علم ہے۔ ابن تیمیہ اور دیگر محققین اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ سچا ورع علم اور فقہ کا محتاج ہے۔ علم کے بغیر ورع انسان کو بدعت یا انتہا پسندی کے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ یعنی شریعت کی ترجیحات کا علم ہونا چاہیے۔ جی، اگر ایک شخص کسی ادنا مشتبہ چیز سے بچنے کے لیے کوئی بڑی نیکی، مثلا صلہ رحمی یا پڑوسیوں کے حقوق ترک کر رہا ہے، تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے، روحانیت نہیں، یہ جذباتیت ہے، علم نہیں۔ اگر علم ہی اس تفریق کی بنیاد ہے تو پھر ان ہستیوں کی زندگیوں کا مطالعہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ گفتگو کو اگر ہم تاریخ سے نکال کر آہستہ آہستہ دور حاضر کی طرف لائیں تو اندازہ ہوگا کہ یہ نظریہ آج بھی قابل عمل ہے۔ بالکل، اس کا سب سے جامع اور متوازن نمونہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ملتا ہے۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ اپنے بستر پر ایک گری ہوئی کھجور ملی۔ تو کیا آپ نے اسے تناول فرما لیا؟ آپ نے اسے اٹھایا اور فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی کھجور ہو سکتی ہے تو میں اسے کھا لیتا۔ اس کی جزیات پر غور کریں تو وہ کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر، اپنے ذاتی بستر پر تھی۔ جی، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر صدقہ حرام قرار دیا گیا تھا، اس لیے محض ایک معمولی سے شک کی بنا پر کہ شاید کوئی باہر سے لایا ہو اور گر گئی ہو، آپ نے اسے ترک کر دیا۔ یہ علم کی بنیاد پر ایک محتاط فیصلہ تھا۔ اور وہ زمین کی خریداری والا واقعہ جس کا ذکر ہم نے گفتگو کے بالکل آغاز میں کیا تھا، وہ سونے کے مٹکے والا معاملہ۔ جی، اس کے پیچھے کیا نفسیات کار فرما تھی کہ دونوں میں سے کوئی بھی اس قدر بھاری مالیت کا سونا لینے کو تیار نہیں تھا۔ اس حیران کن واقعے کی بنیادی نفسیات یہی تھی کہ دونوں فریقین اس مال کو اپنا قانونی حق ماننے سے انکاری تھے۔ خریدار کا موقف تھا کہ اس نے صرف مٹی کی قیمت دی ہے، سونے کی نہیں، جبکہ بیچنے والے کا ماننا تھا کہ اس نے زمین اور سب کچھ بیچ دیا ہے۔ اور دونوں اس خوف میں تھے کہ اگر سونا رکھ لیا تو روز قیامت اس مال کا کڑا حساب دینا پڑے گا جو ان کا تھا ہی نہیں۔ تو اس کا حل کیا نکلا تھا؟ ایک تیسرے شخص نے ثالثی کرتے ہوئے تجویز دی کہ تم دونوں کے جو جوان بچے ہیں ان کی آپس میں شادی کر دو اور یہ سونا ان پر خرچ کر دو۔ یہ معاشرے کی وہ مثالی سطح تھی جہاں لوگ حقوق غصب کرنے کے بجائے دستبردار ہونے کی دوڑ میں تھے۔ یہ تو ماضی کے سنہری واقعات ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ سادہ دور تھا، آج کی دنیا کے مسائل بدل چکے ہیں، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ جدید دور کی مشینی زندگی میں بھی اس کی روشن مثالیں موجود ہیں۔ جی بالکل، شیخ ابن باز کا واقعہ اس زمن میں خاصا دلچسپ ہے۔ ان کا ورع دور حاضر میں ضرب المثل ہے۔ وہ بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، لیکن ان کا اصول تھا کہ وہ ذاتی تحفہ قبول نہیں کرتے تھے۔ اچھا؟ ایک مرتبہ شاہ فیصل مدینہ آئے تو شیخ صاحب اپنی پرانی اور خراب کار چھوڑ کر ایک عام کرائے کی ٹیکسی میں ان سے ملنے گئے۔ شاہ فیصل کو افسوس ہوا تو انہوں نے ایک سرکاری گاڑی بھجوائی۔ تو شیخ صاحب نے رکھ لی ہوگی، آخر سرکاری کاموں کے لیے ہی تھی۔ نہیں، انہوں نے وہ گاڑی واپس کر دی، یہ کہتے ہوئے کہ ان کی پرانی گاڑی ہی ان کے لیے کافی ہے۔ ایک ریاست کے سربراہ کی طرف سے بھیجا گیا تحفہ جس میں کرپشن یا مفادات کے ٹکراؤ کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اسے واپس کر دینا واقعی غیر معمولی بات ہے۔ جی، اور جب لوگوں نے بہت اصرار کیا کہ یہ کوئی ذاتی تحفہ نہیں بلکہ منصبی ذمہ داریوں میں سہولت ہے، تو شیخ صاحب نے فوراً قبول کرنے کے بجائے استخارہ کرنے کی مہلت مانگی۔ استخارہ کر کے ہی اسے استعمال میں لانے کا فیصلہ کیا۔ سبحان اللہ، یہ دنیاوی آسائشوں سے شدید بے رغبتی کا ثبوت ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن مثال شیخ ابن عثیمین کی زندگی سے ملتی ہے۔ وہ سادگی کا ایسا مجسمہ تھے کہ جب وہ یونیورسٹی کے دفتر سے کام مکمل کر کے گھر جانے لگتے تو اپنے ذاتی قلم میں بچ جانے والی روشنائی یعنی انک کے چند قطرے واپس دوات میں انڈیل دیتے تھے۔ کیا وہ روشنائی واپس ڈال دیتے تھے؟ جی، ان کا نظریہ تھا کہ یہ روشنائی یونیورسٹی کی ملکیت ہے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آئی ہے، اسے کسی بھی صورت ان کے ذاتی کاموں میں استعمال نہیں ہونا چاہیے۔
یہ مثال تو انسانی دماغ کے پرخچے اڑا دینے کے لیے کافی ہے۔ آج کے دور میں جہاں کارپوریٹ سطح پر اربوں کی خرد برد عام بات سمجھی جاتی ہے، استغفر اللہ، اور دوسری جانب ایک عالم روشنائی کے چند قطروں کا بھی اتنی باریک بینی سے حساب کر رہا ہے۔ بالکل، یہ تضاد ثابت کرتا ہے کہ جب احتساب کا پیمانہ بیرونی خوف کے بجائے اندرونی تقوی پر مبنی ہو تو بیرونی قوانین کی ضرورت کم پڑ جاتی ہے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب معاشرے کی اخلاقیات پر کتنا گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اور روشنائی کے ان قطروں کا حساب دراصل وہ چیز ہے جسے امام غزالی نے ورع صدیقین قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس کے درجات بتائے ہیں۔ ایک عام لوگوں کا ورع ہے، ایک صالحین کا جو شک والی چیزوں سے بچتے ہیں، اور پھر متقین کا درجہ آتا ہے۔ جی، متقین جو ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جن میں بظاہر حرج نہیں، مبادا وہ گناہ کی طرف لے جائیں۔ لیکن یہ جو چوتھا اور اعلیٰ ترین درجہ ہے ورا صدیقین، یہ وہ ہستیاں ہیں جو مباح اور مکمل جائز چیز کو صرف اس لیے چھوڑ دیتی ہیں کہ کہیں وہ انہیں اللہ کی یاد سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ کر دے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی بلا وجہ کیوں استعمال کیا جائے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف آج کا وہ معاشرہ ہے جس نے بغیر کسی خوف کے ہر طرف اندھیر نگری مچا رکھی ہے۔ ان ہستیوں اور ہمارے معیارات کے درمیان بہت تکلیف دہ فاصلہ ہے، استغفر اللہ۔ ہمارا اندرونی احتساب کا معیار وقت کے ساتھ بہت کمزور ہو چکا ہے۔ اگر ہم اس ساری گفتگو اور مباحث کو ایک جگہ سمیٹیں تو یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ ورا کوئی بیرونی قانون یا محض ممانتوں کی طویل فہرست نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے اندر نصب ایک روحانی قطب نما یعنی انٹرنل کمپاس ہے۔ بے شک، یہ اندھیرے، دھند اور شکوک کے طوفان میں سیدھے راستے کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس کا تعلق عذاب کے خوف سے زیادہ اللہ کی محبت اور اس کی ناراضگی کے احساس سے ہے۔ بالکل، جب محبت سچی ہوتی ہے تو انسان اپنے محبوب کی ناپسندیدگی والے کاموں سے خود کو دور کر لیتا ہے، یہی اس کی اصل روح ہے۔ یہی بات انسان کے دل کو سیکل کرتی ہے، پاک کرتی ہے، اور ایک روبوٹک انسان کو باشعور اور حساس عبادت گزار بنا دیتی ہے۔ یہ پابندی نہیں بلکہ روحانی آزادی ہے۔ سننے والوں کے لیے یہاں غور و فکر کی ایک بڑی دعوت ہے۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں معلومات کا سیلاب ہے، جہاں بے شمار گرے ایریاز موجود ہیں، ذرا سوچئے، ڈیجیٹل پرائیویسی کا معاملہ ہو، سافٹ ویئر پائریسی ہو جہاں ہم بغیر قیمت ادا کیے چیزیں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، یا پھر سوشل میڈیا پر بغیر تصدیق کے خبریں فارورڈ کرنے کی عادت۔ جی بالکل، یہ سب وہ مشتبہ معاملات ہیں جن کا روزمرہ زندگی میں سب کو سامنا ہے۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ان پیچیدہ اور ڈیجیٹل زندگیوں میں حلال کا وہ حفاظتی حصار یا بفر زون کیسے بنایا جا سکتا ہے جس کا ذکر سلف صالحین کرتے تھے۔ ان حالات میں اپنی روشنائی واپس دوات میں ڈالنے کا کوئی جدید اور عملی طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ رسولہ عالم بالصواب۔